بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا كلوه والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اس پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ انعام 8واں پارہ 8ویں پارے کے چوتھے رکوع کی شروع کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر اپنے بندوں کو، انسانوں کو بتایا کہ ساری کی ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا، ساری کی ساری کائنات کو بنانے والا صرف اور صرف ایک ہی ہے۔ اسی نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، ساری مخلوق کو بنایا، ساری کائنات کو بنایا، انسان کے کام آنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کو بنایا، چاہے وہ استعمال کرنے والی ہو، چاہے وہ کھانے والی ہو یا پہننے والی ہو، ہر چیز کو بنانے والا ایک رب ہے، اور وہ رب ساری کی ساری کائنات کا رب ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے پیڑ پودے، کھیتی، ہریالی، درخت، بیل، ان تمام چیزوں کے بارے میں بتایا کہ ان ساری کی ساری چیزوں کو بنانے والا وہ رب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ، اور وہی ذات جس نے بنائے باغات، ہر چیز کے باغات، ہر چیز کے درخت بنائے۔ کچھ درخت ایسے ہیں کہ ان کے پھلوں کو کھایا جاتا ہے، کچھ درخت ایسے ہیں کہ ان کو پھلوں کو نہیں کھایا جاتا، لیکن جتنے بھی درخت ہیں، جتنے باغات ہیں، جتنی بھی بیلیں ہیں، کھیتی باڑی، سب انسان کے فائدے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے جنگلات کے اندر ایسی ایسی جڑی بوٹیوں کو بنایا جس کو ہم رات دیکھتے ہیں تو یہ گھاس سمجھتے ہیں، ہمارے دیکھنے میں وہ گھاس معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ ایسی جڑی بوٹی ہیں کہ اللہ ان جڑی بوٹیوں سے بڑی بیماریوں کو ختم کر دے۔ جو انسان پرکھنے والا، جو انسان جاننے والا، جن کو حکیم کہا جاتا ہے، وہ اس چیز کو جانتے تھے، پرکھتے تھے
کہ یہ جڑی بوٹی ہیں، ان جڑی بوٹیوں کو اگر ہمارے سامنے رکھا جائے تو ہمیں گھاس اور لکڑی کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ تو جتنی بھی گھاس ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، یہ سب انسان کے نفع کے لیے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ، ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے اے لوگوں اس رب کو پہچانو، اس رب کی حقیقت کو پہچانو، اس رب کائنات کی قدرت کو پہچانو جس نے اپنی قدرت کاملہ سے سارے کے سارے باغاتوں کو بنایا، معروشات و غیر معروشات۔ کچھ ایسے باغات ہیں جو ٹٹیوں پر چڑھتے ہیں، کچھ ایسے باغات ہیں جو ٹٹیوں پر نہیں چڑھتے۔ کیا مطلب ہے؟ ٹٹیوں پر چڑھنے کا مطلب کیا؟ اللہ نے فرمایا کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ٹٹیوں پر چڑھایا جاتا ہے، جیسے کہ انگور کی بیل ہے۔ انگور کا کوئی درخت نہیں ہے، انگور کی بیل ہے، اور اسی طریقے سے اور چیزوں کی بیل ہے۔ بہت سے پھول ایسے ہیں جن کی بیل ہوتی ہے، ان کو کسی لکڑیوں پر چڑھایا جاتا ہے، دروازوں پر چڑھایا جاتا ہے، کسی چیز پر اس کو چڑھایا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ نے بنایا۔ اور کچھ ایسے باغات ہیں جو کسی پر چڑھتے نہیں ہیں بلکہ زمین سے سیدھے نکلتے ہیں، جیسے کہ آم، امرود ہے، سیب ہے، انار ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزوں کو بنانے والا رب کائنات ہے۔ اسی چیز کو اللہ نے ان آیات کے اندر بیان کیا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہ ذات جس نے بنائے ایسے باغات جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ جو ٹٹیوں پر نہیں چڑھتے، ان سب کو بنانے والا وہی تو رب ہے۔ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، اور کھجور کے طرح اللہ نے یہ بھی ایک نعمت سے نوازا۔ کھجور ایسا پھل ہے، ایسا پھل کہ جتنا اس کو کھائیں وہ نقصان نہیں دیتا۔ اور اللہ نے اس پھل کے اندر ایسی صفت رکھی ہے، ایسی صفت رکھی ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہ ہو، آپ اگر کھجور کھائیں گے تو آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا۔ ایک پھل تو ایسا ہوتا ہے کہ ذائقے کے طور پر کھایا جاتا ہے، ٹیسٹ کے طور پر کھایا جاتا ہے، لیکن کھجور ایسا پھل ہے کہ آپ اس کو پیٹ بھرنے کے لیے بھی کھا سکتے ہیں۔ اللہ نے بڑے فائدے رکھے ہیں اس میں۔ اور یہ پھل ایسا پھل ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پھل کے اندر برکت بھی رکھی ہے۔ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، اور کھجور کے درخت اور وہ کھیتیاں جس میں مختلف پھل ہے۔ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، اور زیتون کا درخت۔ زیتون کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے زیتون کے اندر بھی بڑے فائدے رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان کے گھر میں ہونا چاہیے۔
اور وہ 5 چیزیں اگر مسلمان کے گھر میں رہیں گی تو انشاءاللہ اس گھر کے اندر برکت ہی برکت ہوگی، بیماریاں پاس نہیں آئیں گی۔ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس میں سے ایک کھجور بھی ہر وقت گھر کے اندر رہنا چاہیے، اور دوسری چیز اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون ہے، یہ بھی گھر میں رہنا چاہیے۔ زیتون کا تیل کھانے میں بھی کام آتا ہے، اور کتنا بھی شدید درد ہو، آپ اگر اس تیل کو لگائیں گے، اس کی مالش کریں گے، تو اس زیتون کے تیل سے اللہ اس درد کو ختم کر دے گا۔ تیسری چیز اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی وہ کلونجی ہے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو جانتے بھی نہیں کہ کلونجی کیا ہے، بڑے فائدے ہیں اس میں، بڑی سے بڑی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور چوتھی چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آب زمزم، یہ بھی ہر مسلمان کے گھر میں رہنا چاہیے۔ 5ویں چیز جس کو کچھ مسلمان پسند کرتے ہیں اور کچھ اس کو پسند نہیں کرتے، حالانکہ وہ بھی گھر میں رہنا ضروری ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ سرکہ۔ یہ 5 چیزیں، کھجور، زیتون، آب زمزم، کلونجی اور سرکہ، اور یہ 5 چیزیں ایسی ہیں اللہ نے اس میں بڑے فائدے رکھے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر زیتون کے بارے میں بتایا کہ والزیتون والرمان، اور انار کے بارے میں بتایا کہ اس انار کو بنانے والا کون ہے؟ وہی تو رب، اس نے انار کو بنایا، انار کے درخت کو بنایا۔ اور اللہ کے قدرت کاملہ کو پہچانو کہ انار کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طریقے سے تے پر تے لگائی ہیں، ایک پرت لگائی، پھر اس پہ دانے لگائے، پھر پرت لگائی، پھر دانے لگائے، پھر پرت لگائی، پھر دانے لگائے۔ یہ خدا کی قدرت کاملہ ہے۔ اللہ کی قدرت کاملہ کو پہچاننا ہے تو انار پر غور کرو، اللہ کی قدرت کاملہ کو پہچاننا ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کرو۔ متشابہا وغیر متشابہ، اور یہ فرمایا پروردگار عالم نے کچھ پھل ایسے ہیں جو دیکھنے میں ایک سے لگتے ہیں لیکن کھانے میں اس کا ٹیسٹ الگ الگ ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے پھل ہیں، لیکن ہم اور آپ نے کچھ دیکھے ہیں کچھ نہیں دیکھے۔ جیسے کہ ایک پھل کی مثال دوں، ایک ناشپاتی ہوتی ہے، ہم اور آپ سب جانتے ہیں، اور اسی طریقے کا ایک نگ ہوتا ہے۔ دور سے دیکھیں گے تو محسوس یہ ہوگا کہ یہ ناشپاتی ہے یا نگ ہے، لیکن دونوں کا فرق ٹیسٹ میں الگ الگ ہے۔ کھانے میں نگ کا ٹیسٹ الگ ہے اور ناشپاتی کا ذائقہ الگ ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی چیز کو بیان کیا، متشابہا وغیر متشابہ، کچھ پھل ایسے ہیں جو دیکھنے میں ایک سے لگتے ہیں لیکن ذائقے الگ ہیں، متشابہ ہیں ایک دوسرے کے، اور کچھ ایسے بھی بنائے جو ایک دوسرے کے متشابہ نہیں ہیں بلکہ الگ الگ۔ جیسے کہ میں نے ایک ناشپاتی کی مثال دی، دوسری سنترا، اور ایک کنو ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ تو کنو کو ہی سنترا سمجھتے ہیں، لیکن سنترا الگ ہے، کنو الگ ہے۔ اللہ نے ان دونوں پھلوں کو ایسا بنایا کہ دیکھنے میں ایک سا لگتا ہے لیکن دونوں کا ٹیسٹ اور ذائقہ الگ ہے۔ متشابہا وغیر متشابہ، فرمایا پروردگار عالم کہ ہم نے ایسے پھل بنائے جو دیکھنے میں ایک جیسے بھی ہیں اور ایسے بھی پھل بنائے
جو الگ الگ ہیں۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، اللہ نے فرمایا کھاؤ ان پھلوں کو جب تمہاری پیداوار میں پھل آ جائے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور جب اس پیداوار کو تم کاٹو، جب اپنے باغات میں سے پھلوں کو لاؤ تو اس کے حق کو ادا کرو، جو اس کا حق ہے اس حق کو ادا کر دو۔ اس کا حق کیا ہے؟ اس میں سے غریب مسکین لاچار محتاجوں کو دو اس کے کاٹنے کے وقت۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور بیجا خرچ مت کرو، اسراف مت کرو۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا